اچھا، رموز اوقاف کی یہ والی جو کچھ علامتیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ صرف سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ اور ختمہ تھا۔ رموز اوقاف کی یہ اگلی مشق میں بھی کچھ علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے رموز اوقاف کی چند اہم علامتیں، سکتہ، وقفہ، ختمہ وغیرہ گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے، پہلے والے میں، باقی ہم یہاں پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ استفہامیہ یا سوالیہ، یہ علامت کسی استفہامیہ جملے یا سوالیہ جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کتاب کس کی ہے، آج کیا تاریخ ہے، کون آواز دے رہا ہے، تو جب بھی ایسے فکریں ان کے آگے یہ علامت لگتی ہے۔ ندائیہ ندا کا مخفف ہے اور ندا کے نیچے نون کا نقطہ لگا کر یہ بنائی گئی ہے، جہاں کسی کو ندا دینا، آواز دینا، پکارنا، خطاب کرنا مقصود ہو، مثلا خدایا، اب ہم نے اللہ کو پکارا ہے تو آگے ہم نے یہ والی علامت لگائی ہے۔ یہ علامت اس طرح کی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لائن ہے اور اس کے نیچے نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری آرزو پوری کر دے، ذرا میری بات سنو وغیرہ، جناب عالی، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں، تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ فجائیہ، جب تحریر میں غصہ، حقارت، تعجب، ٹھیک ہے، تمنا، ادب، تعظیم، ندامت، خوف، تحسین، یہ جذبات کو ظاہر کرنا مقصود ہو تو یہ والی علامت لگاتے ہیں، فجائیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے بہت ساری قسمیں ہیں۔ حقارت ہے تو وہ حروف نفرین ہے، حروف استجاب ہے، حروف تمنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف تعصف ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ہیں فجائیہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ مثلا اس میں دیکھیں، یہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بلا اختیار یا خود بخود زبان سے نکل جاتے ہیں، مثلا وہ اور رحم، اس کی امید فضول ہے، اف بیچارہ چل بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ہائے یا آہا، یہ سارے جو لفظ ہیں یہ فجائیہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ واوین، اس علامت کا استعمال کسی کا قول منو ان نقل کرتے وقت یا کسی اقتباس کا اندراج کرتے وقت اس قول کو یا اس کی ابتدا اور اس کے آخر میں کیا جاتا ہے۔ واوین کے اندر والی عبارت گفتگو کو کرنے والے کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے۔ مثلا باپ نے بیٹے سے کہا، اب وہ باپ نے جو کہا ہے وہ واوین کے اندر ہوگا اور وہ بالکل مینو ان وہی ہوگا جو اس نے کہا ہے، اس میں کوئی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ بیٹا محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ میں نے ملازم سے کہا، جاؤ میرا سامان گاڑی سے نکال لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات جیسی ہے واوین کے اندر ویسی۔ کوسین، اسے انگریزی میں بریکٹس بھی کہا جاتا ہے۔ بریکٹس کے اندر جو بات لکھی جاتی ہے وہ کسی کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ اسے جملہ مترجہ بھی کہتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ انہیں حذف کر دینے سے عبارت کے تسلسل میں فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیں، انور صاحب مرحوم سے ہمارے بھی درینہ تعلقات تھے، ٹھیک ہے۔ تو میرا گھر خاصا بسیدہ ہو گیا ہے، صحیح ہے، مکان کا وہ حصہ جس میں میری سکونت ہے، یعنی میں رہتا ہوں، تو یہ اس میں کیا کوسین میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے گھر کی۔ آگے ہے خط، انگریزی میں اس علامت کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ جس طرح کوسین جملہ مترجہ کو رواں تحریر سے الگ کرتی ہے، اسی طرح یہ علامت بھی نیم ختمہ کا کام دیتے ہوئے جملہ ختم کیے بغیر اس میں اچانک تبدیلی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بات اس میں تھوڑی سی جاری بھی رہتی ہے۔ میں بیمار ہوں، آپ سے ملنا بھی ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں بیمار ہوں، اس کے آگے آپ نے کیا لگایا، ڈیش لگائی۔ اب تو اسی تنخواہ میں وہ جتنی بھی ہے گزارا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ خط کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے جملوں میں۔